بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج جب میں لاہور سے ایک طویل سفر کر کے خانپور پہنچا، ایک طویل تھکا دینے والا سفر، خانپور پہنچ کے جب میں اسٹیج کی طرف آیا اور شمع رسالت کے پروانوں کا اس قدر بڑا ہجوم کو دیکھا، ساری تھکان اور تھکاوٹ جاتی رہی ہے، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اس گلشن میں آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس گلشن کی بنیادیں آج سے لگ بھگ 50 برس قبل ہمارے اسلاف نے رکھی ہیں، اور پھر اس گلشن کی آبیاری بھائی حافظ عامر صدیقی بڑے خوبصورت انداز سے کرتے آئے ہیں۔ میری مراد اس گلشن کے معمار بابا شہید کے دوست، بابا شہید کے ہمسفر، آپ کے قریبی ساتھی، آپ کے ہم قدم جناب قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب سے ہے کہ جنہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف اس مشن کے لیے، اپنی زندگی کو صرف اس مشن کے لیے وقف کر دیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے اسی حوصلے کو، اسی تنتنے کو، اسی جذبے کو، اسی زمزمے کو، اسی ولولے کو، اسی للکار کو، اس کی پکار کو لے کر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور وہ للکار کیا تھی، وہ پکار کیا تھی؟ آؤ آج ہم اس سبق کو آپ کے سامنے دہرانے کے لیے آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ وہ نعرہ کیا تھا جس نعرے کو ہمارے اسلاف نے لگا دیا، اپنی ساری زندگی، اپنی توانائیوں کو اس کے اوپر صرف کر دیا؟ وہ نعرہ جس کو قاری عبدالوکیل صدیقی نے، علامہ احسان الہی ظہیر نے، علامہ حبیب الرحمن نے، محمد خان نجیب نے، مولانا عبدالخالق قدوسی نے لگایا۔ وہ نعرہ یہ تھا، کائنات کے باسیوں سن لو، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے، کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اسی نعرے کو لیے گلی گلی، چوکوں میں، چرستوں میں، بازاروں میں، ممبروں سے، محرابوں سے اسی قال اللہ اور قال الرسول کی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ اور آج مارچ کا مہینہ جو شہید بابا کی یاد کو ایک مرتبہ پھر تازہ کیے ہوئے اس شہید کے لہو کی خوشبو کہ جس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے، آج میرے شعور اور لاشعور کو معطر کر رہی، مجھے شہید بابا کے کہے ہوئے الفاظ بڑی شدت سے یاد آ رہے۔ آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اہل حدیثوں، اگر تمہیں احساس ذوق ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے خانپور میں ہم اس عزم کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ پاکستان کے رہنے والوں سن لو، ہم بیدار ہو چکے، اب ہم اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں کتاب و سنت کے پرچم کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم نے اس نعرہ رستا حیض کو لگا دیا۔ لوگوں سن لو، اہل حدیث اس کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، اہل حدیث اس کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ ہم نے کہا جس طرح اہل حدیث کا در وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ اور مجھ سے قبل حافظ سلمان صاحب آقا کائنات کے روح انور کی بات تو کر رہے کہ وہ چہرہ کہ جس کو دیکھنے والے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور ہم نے اس چہرہ پر نور کو دیکھا ہے۔ اب ہماری نگاہوں میں کوئی دوسرا جسدہ ہی نہیں، ہم نے اس کو اپنا پیر اکمل مانا، اپنا رہنما مانا، اپنا رہبر جانا، اپنا پیشوا جانا، کہ جس کو دیکھ کر حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے پیارے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ سے کہہ رہے، اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا۔ آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اور وہ چہرہ پر نور جس کو دیکھ کر ایک بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مدت الدہور وما اعطینا بمثلہ ولقد عطا فعجزنا عن نظرائہ۔ مدتیں بیت گئیں، اے میرے حبیب آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے جب دیکھا منہ سے بے اختیار نکلا، آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کو آج اپنے دلوں میں خانپور کے آئے ہوئے لوگوں بٹھا کے جانا ہے، اپنے اذہان میں اتار کے جانا ہے، اپنے دلوں میں سمو کے جانا ہے۔ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ہم بھی آقا کی محبت کا اظہار کرنے والے، ہمارے یار دوست دوسرے مطالق سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آقا کی عقیدت قدم بھرنے والے،
آقا کی محبت میں سرشار نظر آنے والے سب اپنے اپنے اسٹیج سے اس نعرہ رستاخیز کو لگا رہے، اہل حدیث کے اسٹیج سے اس نعرے کو لگایا جا رہا، ہم آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے، ہمارے نزدیک آقا کائنات کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، آپ کی بات سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے، ان کے اسٹیج سے بھی اس نعرے کو لگایا جا رہا، ہم آقا کی محبت میں سرشار دیوبندی مطبع فکر والے اس نعرے کو لگاتے ہوئے نظر آ رہے، ہم آقا کی محبت کا اظہار کرنے والے، آپ کی عقیدت کا دم بننے والے، آپ کو اپنا رہنما ماننے والے۔ پھر مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اہل حدیث کی دعوت کو آج سمجھ کے جانا ہے۔ سیرت النبی کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں، صرف تقاریر کو سن کر واہ واہ کو نہیں کہنا، نعروں کو نہیں لگانا، بلکہ اہل حدیث کی فکر جو ہمارے اسلاف آپ تک پہنچاتے رہے، اس کو اپنے اذہان میں اتار کے جانا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہر فرقہ آقا کی محبت کا اظہار کرنے والا، اختلاف کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، فلاں معاملے میں آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کا قول تو ٹھیک ہے، آقا کا فرمان تو ٹھیک ہے، مگر اس مسئلے میں میرے امام کا یہ قول ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے مولوی کی یہ رائے ہے۔ مسئلہ رفع الدین کا ہو، مسئلہ آمین کا ہو، مسئلہ فاتحہ حلف الامام کا ہو، مسئلہ کوئی بھی ہو، تو نے کہا آقا کی بات ٹھیک، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میرے پیر کی یہ رائے ہے، میرے امام کا یہ قول ہے۔ اہل حدیث کے بیٹے نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا۔ سن لو، تو بھی غلطی کھائے، تیرا پیر بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے۔ اللہ نے کلام مجید میں اس بات کا اعلان فرما دیا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کائنات کے باسیوں سن لو، ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ ہم نے کہا ساری دنیا ایک طرف ہو، ایک طرف حکم محمد ہو، ساری دنیا کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، نبی کی بات پر آنچ کو نہیں آنے دیا جا سکتا۔ تکبیر! شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اہل حدیث کے دو ہی اصول، اہل حدیث کے دو ہی اصول۔ اور اسی بات کا پرچار ہمارے اسلاف نے آپ لوگوں کے پاس جگہ جگہ پہنچ کر گلیوں میں، چراہوں میں، چرستوں میں کیا، اور مجھے علامہ شہید کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔ آپ نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور سنو، اہل حدیث کے بیٹے کو اگر منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ، یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے ہم سے بات کرو گے، کسی یارے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی قال اللہ کے پرچم کو تھامے ہوئے عامر صدیقی کا بیٹا اسٹیج پر موجود ہے۔
اسی کالر رسول کے پرچم کو تھامے ہوئے حبیب الرحمان کا بیٹا انعام الرحمان اسٹیج پر موجود ہے، اسی کتاب و سنت کے جھنڈے کو، اس کے علم کو تھامے ہوئے احسان الہی ظہیر کا بیٹا آپ کے سامنے موجود ہے، اور بابا شہید کے الفاظ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کی نگاہیں جرنیلوں کے سینوں پر سڑی ہوئی وردیوں پر ہوتی ہیں، کرنیلوں کے سینوں پر سجے ہوئے تمغوں پر ہوتی ہیں، جاگیرداروں کے ماتھوں پر پڑھنے والے بروں پر ہوتی ہیں۔ ہم وہ حق نشیں ہیں، ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید کے ہی الفاظ میں ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا ہے جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن کے استحکام کے لیے، اسلامی شاعر کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے، دفاع اسلامی شاعر کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے انہی اسلاف کے ورثاء، انہی اسلاف کے روحانی اور جسمانی بیٹے میدان عمل میں اتر چکے، انشاءاللہ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں کتاب و سنت کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ وہ کیا آپ ہمارا اس مشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بآواز بلند کرو، دفاع صحابہ کو اعلان کرنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذی النورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو، حیدر کی جرأت کا مقاعد کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ آج وطن عزیز کو بنے ہوئے 70 برس سے زائد عرصہ بیت چکا، مگر حالات جو کہ تو ہیں، ہم نے وطن عزیز میں طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، ہم نے ان حکمرانان قوم کے ادوار کو بھی دیکھا جنہوں نے تمہاری میری ماں بہنوں بیٹیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا، ہم نے ان ادوار کو بھی دیکھا کہ ریمنڈ ڈیوس آپ کے اور میرے بھائیوں کو قتل کرتے کر کے سرعام اس کو ملک سے فرار کرا دیا جاتا ہے، ہم نے اس دور کو بھی دیکھا۔ میری مراد نواز شریف کے دور سے ہے، اور ہم نے اس دور کو بھی دیکھا روشن خیالی کے نام پر فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے دور کو بھی دیکھا، جس نے قوم کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جھوٹا نعرہ لگا کے قوم کو بہکانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ایمانداری سے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، جس قدر اسلامی شاعر کا مذاق اس دور حکومت میں اڑایا گیا، اس کی تاریخ میں ہم نے اس سے پہلے نظیر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کی بات ہے، خان صاحب جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے کو لگانے والے، لما تقولون ما لا تفعلون، خان صاحب آپ بات وہ کرتے رہے جس پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ آپ کے دور اقتدار میں توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ ملونہ، جس کو انویسٹیگیشن آفیسر نے اس جرم میں مجرم قرار دیا، چھوٹی عدالت نے سزائے موت کو دیا، بڑی عدالت نے سزا کو برقرار رکھا، ہائی کورٹ میں سزا کو چیلنج کیا گیا، سزائے موت برقرار رہی، مگر ریاست مدینہ کا جھوٹا دعوے دار یہ بات کہتا ہوا ہمیں مغربی میڈیا کے سامنے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے اوپر مذہبی جماعتوں کا بڑا پریشر ہے،
لیکن وہ دن دور نہیں جب میں آسیہ ملونہ کو اس ملک سے فرار کرا کے دم رہوں گا۔ پھر اسی پہ بس نہیں، پاکستان کے رہنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلمان ناظم آپ کے سامنے دفاع صحابہ کے حوالے سے گفتگو کو کر رہا۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب حضرت ابو بکر آپ کی شان میں تنقید کو کیا گیا، اللہ کی قسم کوئی اور نہیں تھا، عمران خان کے دائیں، عمران خان کے بائیں رہنے والے وزراء اس ملعون آدمی کو جس نے ابو بکر کی شان میں تنقید کو کیا، اس کو ملک سے فرار کرانے میں پیش نظر آئے۔ اور سنو، ہم اس بات کو یہاں بیان کرنے کے لیے آئے، سن لو، ریاست مدینہ کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھا، دوسرا ستون عمر فاروق تھے، تیسرا ستون ذی النورین تھے، چوتھا ستون علی المرتضیٰ تھے۔ اور آج اہل حدیث کے اسٹیج سے اس بات کو ڈنکے کی چوٹ بیان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ملک میں تنقید صحابہ کی اجازت کو نہیں دیا جائے گا۔ تو کیا آپ اس بات کا صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ جو اس بات کا نعرہ لگایا گیا، ریاست مدینہ کا چرچا کیا گیا، اس کو جھوٹا پروپیگنڈا دیا گیا، اللہ کی قسم یہ روشن حیائی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے، انہوں نے ایسی حیا باختہ حرکات کو اپنایا کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انہی کے دور میں عورت مارچ، حقوق نسواں کے نام پر، عورتوں کے تحفظ کے نام پر ایسے بے حیائی کے مارچ کو پروموٹ کیا گیا، جس میں ایسے نعروں کو لگایا گیا، عورت کو عورت سے شادی کرنے کا حق دیا جائے، مردوں کو مردوں سے شادی کرنے کا حق دیا جائے۔ آج ہم خانپور میں اعلیٰ انتظامیہ اور حکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، آپ کی وساطت سے اس پیغام کو پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو ماننے والے، پاکستان کے قانون کو جاننے والے، کون سے ایسا قانون ہے، کون سی ایسی ریاست مدینہ ہے، کون سی ایسی اسلامک اسٹیٹ ہے جس میں عورت کو عورت کے ساتھ شادی کی اجازت دی جائے، جس میں مرد کو مرد کے ساتھ شادی کی اجازت دی جائے۔ اور ہم اس نظام کی بات کر رہے جس نے نہ صرف ہماری ماں بہنوں بیٹیوں ان کی آبرو اور عزت کے تحفظ کی بات کی، بلکہ اس نے غیر کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کو روایت کرتی ہے کہ جب ایک یہودی کی آبرو پہ اس کی کے مسلک کے دو گنڈے اس کی آبرو ریزی کے اوپر تیار ہو گئے، یہودی لڑکی نے دیکھا کہ اب مجھے ان گنڈوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس نے انہیں موسیٰ کا واسطہ دیا، تورات کا واسطہ دیا، کہنے لگی میں تمہاری ہم مذہب، میں تمہاری ہم مسلک، مگر خانپور کے رہنے والوں یاد رکھنا گنڈا بدماش اس کا کوئی مسلک نہیں ہوا کرتا۔ ان کے ہاتھ بڑھتے ہی چلے گئے۔ اب اس یہودی لڑکی نے دیکھا کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت ان بے حیا لوگوں سے نہیں بچا سکتی۔ باب علی کی طرف اپنے منہ کو کیا، چلا کر بولی واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی، آپ کی میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کملی جسے اللہ نے کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یہودی لڑکی کی بات آپ کے کانوں سے ٹکرائی، آپ دوڑ کے اٹھی، آپ دوڑ کر اٹھے، لبک کر باہر نکلے، وہ کملی آپ کے قدم ہائے مبارک میں گری، یہودی بیٹی کے پاس پہنچے، اس کے سر پر دست شفقت کو رکھا اور اونچی آواز میں بولے مدینہ میں میرے تخت رہنے والی یہ بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وطن
ہم نے حاصل کیا، کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا، وطن کو بنایا گیا، اس نعرہ رستاخیز کو لگایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس مرتبہ اس بات کا اعلان کیا ہے، اس بات کا ارادہ کیا ہے، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے، ملکی بد امنی کو دیکھتے ہوئے، ملک میں انتشار کو دیکھتے ہوئے، بے حیائی کو دیکھتے ہوئے، اسلامی شاعر کا اڑتا ہوا مذاق دیکھتے ہوئے، توہین صحابہ کو دیکھتے ہوئے، توہین رسالت کو دیکھتے ہوئے، توہین اسلامی شاعر کو دیکھتے ہوئے، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بے خوف ہو کے، بلا جھجک ہو کے، نڈر ہو کے، اپنے ذاتی حلقہ، اپنے ذاتی انتخابی نشان کے تحت الیکشن میں اترے گی۔ انشاءاللہ ہر آنے والے باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کو کیا جائے گا، اور شہید بابا کے ہی الفاظ میں اہل حدیث اور بغاوت دو ہم معنی الفاظ ہیں، دو مترادف لغات ہیں۔ علامہ شہید ساری زندگی اس نعرہ رستاخیز کو لگاتے رہے، لوگوں سن لو، اہل حدیث باغی، یہ یحییٰ کے بھی باغی، بھٹو کے بھی باغی، ایوب کے بھی باغی، سکندر مرزا کے بھی باغی، ضیاء الحق کے بھی باغی، آج عامر صدیقی، عبد الوکیل صدیقی کا بیٹا سٹیج پہ موجود ہے، حبیب الرحمان کا بیٹا انعام الرحمان اسٹیج پہ موجود ہے، یوتھ فورس کا جنرل سیکرٹری سلمان آدم اسٹیج پہ موجود ہے، میرے اور رفقا علماء بھائی اسٹیج پہ موجود ہے۔ ہم ان کی موجودگی میں علامہ شہید کے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے روحانی فرزند آج اس گلستان میں اکٹھے ہوئے، ہم بابا شہید کے نعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے خانپور میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، لوگوں سن لو، اہل حدیث باغی، یہ نون لیگ مردہ پرست، قبر پرست، نواز شریف کے بھی باغی، بداری اور مداری، آصف زرداری کے بھی باغی، روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیابی کے بھی باغی۔ وفا اگر ان کی کسی کے لیے ہے، یہ رب کے قرآن کے لیے ہے، یہ کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ اور خانپور کے آئے ہوئے لوگوں، کیا ہمارا اس مشن میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو بلند کرنے کے مشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے قائدین کی موجودگی میں بآواز بلند کہو، ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ پھر سن لو، ہماری منزل خانپور نہیں، ہماری منزل احمد پور شرقیہ نہیں، بہاولپور نہیں، ملتان نہیں، لاہور نہیں، وزیر آباد نہیں، جہلم نہیں، کاریا نہیں، گجرات نہیں، انشاءاللہ وہ دن دور بھی نہیں، پاکستان میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پرچم اگر لہرائے گا تو کتاب و سنت کا لہرائے گا۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔